السلام علیکم۔ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ سی ایس 101 کی جی ڈی بی جو کہ آپ کے پاس 15 فروری 2021 کو اوپن ہوگی اور 16 فروری 2021 کو کلوز ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے پہلے انسٹرکشن پڑھ لیتے ہیں کہ انسٹرکشن کون کون سی ہیں۔ یور کمنٹس شوڈ بی کنسائز اینڈ ٹو دی پوائنٹ۔ ایک تو کنسائز اور دوسرا ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے، ارریلیونٹ ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے۔ امیجز شوڈ ناٹ بی پارٹ آف یور کمٹس، یعنی کہ آپ جو جی ڈی بی کا سلوشن ہے اس میں آپ امیجز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ کا جو سلوشن ہے وہ 6 سے 7 لائنز تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ یور کمٹس اف کاپیڈ فرام آتھر اسٹوڈنٹ اور انٹرنیٹ ول بی ڈیوائڈیڈ 0۔ اگر آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کا سلوشن کاپی کیا یا پھر آپ نے انٹرنیٹ سے سلوشن اٹھایا تو اس کے آپ کے مارکس 0 ملیں گے۔ یو کین ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا ڈسکشن آفٹر ڈیو ڈیٹ ویا ای میل، یعنی کہ اگر ڈیٹ گزر جاتی ہے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ای میل کے ذریعے اس کو جی ڈی بی کو سبمٹ کروائیں تو اس طرح آپ اس کو سبمٹ نہیں کروا سکتے۔ کوشچن کو ریلیٹڈ ٹو دا کنٹینٹ آف دا جی ڈی بی which may be posted by the student on MDB or via email will not be replied till the ڈیو ڈیٹ آف جی ٹی بی اوور، یعنی کہ جب جی ٹی بی کی ڈیٹ ختم ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ ایم ڈی بی یا پھر ای میل کے ذریعے کنٹیکٹ کریں گے تو آپ کو رپلائی نہیں کیا جائے گا۔ ٹاپک ہے آپ کے پاس ڈیٹا بیس۔ نیچے کوشچن آپ کے پاس سامنے شو ہو رہا ہے، کوشچن کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، آرام سے 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے یہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے ڈیولپمنٹ ٹیم از ڈیولپنگ اے اسپیشل پرپس ایپلیکیشن فار سم آرگنائزیشن۔ ایک ڈیولپمنٹ ٹیم ہے، یعنی کہ ڈیولپمنٹ ٹیم جو کہ کوئی سافٹ ویئر تیار کرتی ہے یا پھر کوئی ڈیٹا کوئی اپلیکیشن تیار کرتی ہے۔ ڈیولپنگ اے اسپیشل ایپلیکیشن، ایک ایپلیکیشن ڈیولپ کر رہی ہے کسی ایک آرگنائزیشن، ایک کمپنی کے لیے۔ دی ڈیٹا از ویری لارج بٹ ریلیٹیوٹی اسٹیٹک۔ ڈیٹا کافی زیادہ بڑا لیکن اسٹیٹک ہے، یعنی کہ اس کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اتنا یعنی کہ بالکل مشکل چیز نہیں۔ ڈیٹا لاس از این ایکسیپٹیبل رسک۔ ڈیٹا جو لاسٹ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ لاس ہو سکتا ہے۔ ملٹیپل یوزر آر ایکسیسنگ ایپلیکیشن ایٹ دی سیم ٹائم۔ ایک سے زیادہ یوزر جو ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں اپلیکیشن کو۔ فائل سسٹم and database are two approaches, two techniques which can be used to store data۔ دو چیزیں آپ کے پاس، ایک فائل سسٹم اور دوسرا ڈیٹا بیس جو کہ آپ کے پاس ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، being a database expert you are approached by the team manager to help them۔ آپ نے اپروچ کرنی ہے ٹیم مینیجر تک in deciding which of the above mentioned data storage will be more suitable for current scenario۔ یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کہ فائل سسٹم جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا یا پھر ڈیٹا بیس جو سسٹم ہے وہ مینجمنٹ، ان میں سے ان دونوں میں سے آپ نے بتانا۔ آگے وہ سیم ہی کہتا ہے کہ suggest the storage system considering above mentioned scenario with solid reasoning۔ اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے جو فونٹس سائز یوز کرنا ہے وہ 12 ہے اور جو سٹائل ہے وہ آپ کے پاس ٹائمز نیو رومن، اور 8 لائن سے آنسر جو ہے وہ زیادہ نہ ہو۔ سلوشن آپ کے پاس ہے، سب سے پہلے پڑھتے ہیں آپ کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ A database management system storage system a database management data storage system will be more suitable for given scenario۔ یعنی کہ جو سنیریو دیا گیا ہے، جو آپ نے اپلیکیشن ڈیولپ کرنی ہے، ڈیولپ کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹا اس میں سٹور کرنا، اس کے لیے جو سوٹیبل ہے وہ ڈی بی ایم ایس ہے۔ اب سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کیا چیز ہے۔ A database is a collection of
information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. ڈیٹا بیس کلیکشن ہے، مجموعہ ہے انفارمیشن کا. انفارمیشن کہتے ہیں جو ڈیٹا آرگنائز کر دیا گیا ہو، ایک میننگفل فارم میں ڈیٹا آ گیا، اس کو انفارمیشن بولتے ہیں، اور اس کو آرگنائز ترتیب دیا جاتا ہے سو دیٹ، اس لیے کہ ہم اس کو ایزیلی آسانی کے ساتھ ایکسیس کر سکیں، مینیج کر سکیں اور اس کو اپڈیٹ بھی کر سکیں. آگے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا چیز ہے؟ ڈی بی ایم ایس یعنی کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے سافٹ ویئر ڈیزائن ٹو اسٹور. ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ڈیزائن کیا گیا، بنایا گیا. کس لیے بنایا گیا؟ ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، اس کے بعد ڈیٹا کو ریٹرائیو کرنے کے لیے. ریٹرائیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ ڈیٹا اسٹور کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب اس کو دوبارہ ڈیٹا بیس سے ایکسیس کیا جاتا ہے، ڈیٹا بیس تک ڈیٹا کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ریٹرائیو بولا جاتا ہے. اس کے بعد ڈیفائن یعنی کہ آپ ڈیٹا کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں. اینڈ مینیج، مینیج کا مطلب ہے آپ اس کو ترتیب دے سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ڈیٹا کو مینیج کرنا ہے، کس طرح آپ نے ڈیٹا کو سٹور کرنا ہے. دا ریزن وائی آئی سجیسٹ دا ڈی بی ایم ایس یعنی کہ کیا وجوہات ہے کہ میں نے اس کو ڈی بی ایم ایس کو چنا. منیمم ڈپلیکیشن اینڈ ریڈنڈنسی. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ڈپلیکیشن، ڈیٹا ڈپلیکیٹ یعنی کہ ڈیٹا ریپیٹ نہیں ہوتا. دوسری چیز سیو اسٹوریج اسپیس اینڈ کاسٹ. ایک تو اسٹوریج اسپیس ہماری جو ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے جو لوکیشن اسپیس چاہیے ہوتی میموری، وہ سیو رہتی ہے. دوسری اس کی کاسٹ جو ہے، یہ قیمت جو ہے وہ بھی بہت کم ہے. اینی ون کین ورک آن اٹ. ریسٹرکٹڈ ایکسیس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک لیمٹ ہوتی ہے، اس لیمٹ میں رہ کے جتنے لوگ چاہیں اس میں کام کر سکتے ہیں. ان کو ایکسیس دی جاتی ہے کہ آپ کی اتنی ایکسیس ہے، اس سے آگے آپ نے کام نہیں کرنا، یا اس کو ویسے ہی ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لارج ڈیٹا بیس مینٹیننس یعنی کہ اس میں آپ جتنا ڈیٹا چاہیں سٹور کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں. پرووائڈ ہائی لیول آف سیکورٹی. اس کے بعد پرماننٹ ڈیٹا آف سٹوریج. ڈیٹا کو آپ پرماننٹلی طور پہ سٹور کر سکتے ہیں. ملٹی یوزر ایکسیس، یہ اوپر والے پوائنٹ ہے کہ ایک سے زیادہ یوزر جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. وائی ناٹ فائل سسٹم. فائل سسٹم کیوں نہیں؟ The file system is a software that manages and organizes the file in storage medium within a computer. یعنی کہ فائل سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ایک کمپیوٹر کے اندر ہی ڈیٹا کو سٹور کر سکتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے، یعنی کہ اس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ ریڈنڈنٹ ڈیٹا کین بی ریپرزینٹ ان اے فائل سسٹم. ایک فائل کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک سے زیادہ دفعہ ڈیٹا جو ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن ڈیٹا بیس میں ایسا ہی کام نہیں ہوتا. اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ بیک اپ اینڈ ریکوری آف ڈیٹا اف اٹ از لاسٹ. یعنی اگر ہمارا ڈیٹا لاسٹ ہو جاتا ہے تو یہ ریکوری پرووائڈ نہیں کرتی. دیر از نو ایفیشینٹ کیوری پروسیسنگ ان فائل سسٹم. اب کیوری کا مطلب یہ ہے، کیوری کو استعمال کرتے ہوئے ہم جس طرح ڈیٹا کو ایکسیس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. نیم کے ذریعے سے ایکسیس کرنا ہے، یا پھر اس کے بعد سیریل وائز ایکسیس کرنا ہے، الفابیٹیکل وائز کرنا ہے.
کیوری کے ذریعے ہم اس طرح اس کو ارینج کرنا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے نو ایفیشینٹ، اتنی اچھی چیز پرووائڈ نہیں کرتی فائل سسٹم. دیر از اے لیس ڈیٹا کنسسٹینسی ان فائل سسٹم. اس کا ڈیٹا وہ کنسسٹینٹ نہیں ہوتا، مطلب کہ اس کا ڈیٹا زیادہ تر کنسسٹ نہیں رہتا. اٹ از لیس کمپلیکس ایز کمپیئر ٹو ڈی بی ایم ایس. اس کا یہ ہے کہ یہ تھوڑی بہت لیس کمپلیکس ہوتی ہے، اتنی پیچیدہ نہیں ہوتی جتنی کہ آپ کے پاس ڈی بی ایم ایس ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ سلوشن فائل ورڈ فائل میں چاہیے تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ موجود ہے، تو اس پہ آپ کنٹیکٹ کریں. اور ایک کام یہ کرنا کہ جب ورڈ فائل میں آپ کو سینڈ کروں تو اس میں آپ نے تھوڑی بہت چینجز جو ہے وہ لازمی کر لیں تاکہ آپ کاپی پیسٹ والے مسئلے سے بچ جائیں. تھینک یو.